جلسے صرف اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت دا بیان فرمایا. عظمت مصطفیٰ دا آمد مصطفیٰ دا بیان عظمت اس جلسے چھوڑ گل ہی کوئی نہیں ہوئی. صرف سرکار دے آن دیاں گلاں ہوئیاں. یعنی ایویں دے جلسے کرنا جنہاں میں صرف گل مدینے والے دی ہوئے, عظمت مصطفیٰ دی ہوئے, آمد مصطفیٰ دی ہوئے, ایویں دیاں محفلہ کرنا اے حرام کوئی نہیں, بدعت کوئی نہیں. قسم نال اے حاجی محمد مختار بھٹی ہو جڑے کام کیتا نا آج اے اپنی بستی وچ اپنے گراں سانے جی تو بدعت دی وہ نہیں آ رہی, سانے جی دی بچوں اللہ دی سنت دی خوشبو آ رہی ہے. تو بہت بڑا جلسہ ہویا جی عالم ارواح وچ. میں نہیں پتہ کیڑا بڑا پلاٹ آ اللہ کے کلین وچ وایا. میں اگلی گل دا نہیں پتہ. حضرت تشریف فرمائیں ساڈے کولو حل لحاظ نہ لگے اسا کچھ بھی نہیں, لیکن اتنا پتہ ہے کہ جلسہ بہت بڑا ہوگا. جتے 1,26,000 نبی تشریف لے آمن وہ بڑا ہی جلسہ ہوگا نا جی. ہمیں کہ ماشاءاللہ کہنی سونا جو صدیوں تو بعد سرکار دے ذکر دی محفل اے سجی ہوئی ہے. سارے اسی نبیوں دے منن والے, صحابہ دے منن والے, اہل بیت دے منن والے, ولیوں دا ادب کرن والے, یعنی اپنے ملک دے نظریے نال کھڑے ہون والے, دین مصطفیٰ دا پہرا دین والے. اسا ختم نبوت دے پہرے دار بیٹھے تے ماشاءاللہ کنے انچے دے ماشاءاللہ بھاکھڑے تنظامیت ہے. ذرا ایک واری بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمیندے سی بابا غزری کہ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس. جلسہ ہوئے عظمت مصطفیٰ دا, انتظام کرانے والا رب ہوئے تے کرنے والا جبریل ہوئے. سبحان اللہ. میری جان اس محفل پاک دے اندر وہ ذکر سنت واسطے آن والے اللہ دے نبی ہومن کہ باز کرنے والا خود رب ہوئے, یا اس محفل دی عظمت و شان دا عالم کی ہوئے گا. اللہ کریم جل جلالہ نے سان اس گلے دا حکم بھی دیتا ہے. فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ای آبد بھائنگر نال بہتر جان دیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ اندہ وَإِذْ اس تو پہلے بھائی ایک لفظ اور بھی وچ ہوندہ وہ چھپے ہوئے لکھے ہوئے ہے. اس لکھے ہوئے چھپے ہوئے لفظ دا معنی اذکر, وہ لفظ اذکر. اس چھپے ہوئے دا معنی اے وے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے آڑے ہو. جے کلمہ نبی دا پڑھنے نا تو وہ کم بھی کرنا ہے جیڑا کم اللہ نے عالم ارواح وچ کیتا ہے. اذکر تے لکھیا لفظ ہے نا چھپے ہوئے فیضی صاحب اے فیضی صاحب اے دا معنی مفہوم ساڑی زبان پنجابی وچ ای ہوئی بن گئے. وہ کم تو سا کرنا ہے, بٹیاں بھی کرنا ہے تے گجرہ بولو صحیح رہا, مولویاں بھی کرنا ہے تے چٹیاں بھی کرنا ہے تے کھاڑے بھی بولو تو صحیح رہا. اس گھرتے وچ ساری گلیں خوشیدہ بڑا جلسہ ہویا. احتمام خود رب نے کہ اللہ نے سانی حکم دیتا اذکر فَإِذَا خَذَ اللَّهُ اے جڑے لفظ لکھیا نا پہلے چھپے اے تو مطلب ہے تو سو کم کرنے جڑا کم اللہ نے کیتا ہے. کہ اللہ نمازہ تو پڑھی کوئی نہیں, ہولی 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 نہیں نماز کا حکم دیتا اس پڑھی کوئی نہیں. اللہ نمازہ پڑھنا تو پاک ہے, کعبے دے طواف تو پاک ہے, سجدے تو بول بڑی بول بولتا نہیں اللہ در مدینہ جرمنی روزے رکھن دو حکم دیتا. پر عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, جشن مصطفیٰ, علم مصطفیٰ, حسن مصطفیٰ, کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے سانو کرن دا حکم بھی دیتا ہے. تو رب نے خود ایک کم کر کے دسیا بھی ہے, تنہانے آنکھیں بھی ہے, ایک کم کرنا بھی ہے تے کرنا انجے میں رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ کو ذکر کیتا ہے. پہلے آمد مصطفیٰ ادھا مطلب اسی ملال یہ پورا باب ہے. جامع ترمذی شریف غالباً جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 203 بلکہ دا سجا پاسا چینی لین وچ یہ پورا باب ہے جدا عنوان ہے باب ما جا فی میلاد النبی ہے. میلاد النبی ہے, میلاد النبی, میلاد النبی وہ پورا باب ہے. استاد ہوری بیٹھے جتے لکھ کے سونے دے آن دیاں گلہ ہومن انہوں باب میلاد آدن.
جتھے تقریر ہوئے انہوں محفل میلاد بولو تو صحیح کہ سونے دے آن دی گل ہوئے انہوں بابے میلاد آدھیں جتھے تقریر وچ گل ہوئے انہوں میلاد مصطفیٰ دیں اے گل ساری منظر سننا بات گل لگے ٹوڑتے چل دیا اللہ اکبر سبحان اللہ رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اور دوستو اس آیت کریمہ دی اندر نہ حج دا بیانی نہ نماز دی کوئی گل نہ کوئی روزیاں دی گل آئی یہ ساری آیت دی اندر اللہ کریم نے اس جلسے دی کارروائی بیان فرمائی جڑا عظیم الشان جلسہ عظمت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ والا اللہ نے کروایا ہے تو سارا اہتمام جبریل نے فرمایا ہے سارے انبیاء اپنی شان دے نال تشریف گھن آئے اللہ نے پھر واض فرمایا اس وقت میں یاد کرو ضلع وہاڑی دی دھرتی حاجی شیر دیوان رحمت اللہ علیہ دی نگری رہنے والے ہو او گل لوکاں دسو او کم گل کر کے دسو او گلاں کرو جڑیاں گلاں اللہ نے کیتیاں نے اللہ کریم نے فرمایا اس گل دا ذکر کرو جڑے ویلے اللہ نے نبیوں صادق انبیاء بلا کے نماز پڑھان واسطے نہیں اپنے سونے نبی دی آمد دا ذکر سنان واسطے حضرت مجھے بھی پتہ چلیا ذکر مصطفیٰ دی محفل دے تمام کرنا یہ اللہ کروانا اللہ دی سنتی کرنا جبریل دی سنتی ذکر مصطفیٰ دی محفل میں جانا بدت نہیں یہ اللہ دے نبیوں دی سنتی اسے واسطے اسی سنی دا مطلب ہی ہوں گے جتنے نہ بدت ہوئے نہ شرک ہوئے نہ کوئی حرام ہوئے نہ رسم نہ رواج ہوئے سنی آدھی انہوں نے جنہ دی محفل اللہ دا قرآن ہوئے یا سونے پاک نبی دا فرمان ہوئے صحابہ پیاد ہوئے اہل بیت دی محبت ہوئے اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا او ویلا یاد کرو او وقت یاد کرو جس ویلے اللہ نے نبیوں ساڑھ کے انبیاء نو بولا کے نبیوں کو لو وعدہ لیا نبیوں کو لو عہد لیا اے میرے پیارے پیغمبروں جدو میں تھن دنیا میں کھلے انہا چکرہ میں بالکل نہیں پہنا کہ 40 سالیں تو بعد ملی یا پہلے ساڑھا آل سنت و جماعت عقیدہ ہے نبوت دا جیڑا دروازہ ہے وہ بھی اللہ نے ساڑھے نبی تو کھولے ہے نبوت دا بوہ بند بھی اللہ نے ساڑھے سوڑے نبی تو فرمایا ہے ان مولیوں چکرہ پا چھڑیا آلہ حضرت امام آل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی نالے سے دھرتی تھی نہ کوئی بڑا عالم آنے نہ کوئی بڑا محقق آنے نہ کوئی بڑا مفتی آنے آلہ حضرت نے حدیث پاک کا ترجمہ فرمایا آج بھی حدیث پاک مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 موجود ہی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھوں گی بھی تو بول رہی ہوں جس وجہ ساڑھے کریم آقا امام الانبیاء مراج پاک تے تشریف گھن گئے سونا جدو مراج تے کے بلا فیلی صاحب گئے نہیں پھر نماز بھی پڑھائی مسجد اقصا دے اندر سارے نبیوں نے ساڑھے کریم آقا دے پچھی نماز پڑھی نماز تو بعد بہو وڈا ایک جلسہ ہویا بہو وڈا جلسہ ہوتے بھائی جی ایک تقریر نہیں بھٹی صاحب دوت رہے نہیں 1,24,000 انبیاء نے اپنے اپنے نمبر نہ ترتیب نہ تقریر فرمائیاں بڑا دھیان کرنا اس جلسی دی صدارت آمینہ دلال کر رہے ہیں انبیاء فرما رہے ہیں آج بھی
کتاباں میں میرے سونا اللہ بات لمبی نہ چلی گی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمیندے نے آج بھی بہت ساری کتاب یہ سارے اس جلسے کی کارروائی بھی بھائی جی موجود ہے نماز جدو تھی گئی ہے سارے نبی جمع ہو گئی نے حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے تقریر شروع کی تھی اپنی عظمت کا بیان کیتا فرما میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے من خلیفہ بنائے پھر مسجود ملائکہ بنائے میں صفی اللہ بھی ہوں مسجود ملائکہ بھی ہوں سارے انسانہ کا میں باپ بھی ہوں بڑی لمبی تقریر ہوئی انہوں تو بعد پھر دوسرے نبی کھڑے ہو گئے انہوں اپنی شان کا بیان فرمایا چل دیا جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی عظمت کا بیان فرمایا چل دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عظمت کا بیان فرمایا پھر جناب والا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دسیا ساریاں دی بڑی شان ہے پر میں بھی اللہ کا خلیل جتھے میں پیر لائنے اللہ اس تھانو جائے نماز بنا دیتی اللہ نے منو اپنا پیارا خلیل بنایا ان آخری جیڑی تقریر ہوئی صدارتی خطبہ آمینہ دے لال دسی جو ہی لجپال نبی نے امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کا آغاز فرمایا دو چار میں جملے برکت واسطے پڑھ دینا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں دی گلاں سنیاں سارے دی عظمت سنی پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا کہ جملے تو آغاز فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین شاہدا ومبشرا ونذیرا للناس ورفع ذکری وجعلنی فاتحا وخاتمہ ساریاں تعریفاں اللہ کریم نے واسطے نے جس اللہ نے منو ساریاں جہنم واسطے رحمت بنا کے بھیجی آئی ساری تعریف اس اللہ واسطے دی جن نے منو شہد بنایا نالے بشیر بنایا نالے نذیر بنایا ساری تعریف اس مالک دی جن نے میرا ذکر نو بڑا اچھا کر چھڑے آئی بلند فرما دیتے فرمایا پیارے نبیوں میں تواڈیاں گلاں سنیاں نے میں اس رب دی تعریف پیا کرنا جن نے منو فاتحہ بنایا نال خاتم بنایا وجعلنی فاتحا وخاتما ان لفظاں دا مانا میرے اعلی حضرت امام محمد رضا نے اپنی زبان ہن سمجھایا کہ فتح باب نبوت حضرت قسم ترول فتح باب نبوت بے حد درود سبحان اللہ فتح باب نبوت بے حد دور انجی عمر بھائی ہاتھ چاہ ایک ہاتھ میں مبار بھالو ایک ہاتھ چاہ کر بھالو فتح باب نبوت بے حد دور تاجدار ختم نبوت انج نہیں یعنی سینے میں کلیجہ پھڑ کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد آج بولنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باب نبوت حد درود ختم دار رسالت سبحان اللہ فتح باب نبوت بے حد درود ختم دار رسالت پہ
بھائی صاحب نال حدیث تے دس کے اسے جڑے سر نے نا یہ ہلان واسطے نہیں رکھے اے ساڈے سر بھی حضور واسطے نے تے ساڈے گلے بھی حضور واسطے نے ساڈا جگر بھی حضور واسطے ساڈا دل بھی حضور واسطے ساڈا آنا بھی حضور واسطے ساڈی محفل بھی حضور واسطے ساڈا بولنا بھی حضور واسطے نہیں بولنا ذرا فتح بابے بہت حد دور فتح بابے بہت حد دور ختم دورے رسالت اتنا مجمع کی آواز سڑ کے تک نہیں ختم دورے رسالت قسم ناش حضرت دامن پڑھ کے حاجی شیر دیوان کی نظری سے بیٹھ کے رب کعبہ دی صدی قسم ہے کہ حاجی مختار صاحب نے اہتمام کیتے اتر جھنگے میں لائیں ادھر لیٹ بھی لائیے تھلے قرین بھی بچھایا بیٹی بھٹی صاحب ہی نا تو سبھی بھٹی صاحب ہی نا بھٹی صاحب ایسے قرین تے بیٹھ کے ختم نبوت کی گل کرنا اور اپنے جسم دیا بوٹیاں کرا کے ختم نبوت کی گل کرنا ہے حضرت حبیب بھٹی صاحب حبیب بن زید حضور دا صحابی ہے دشمن دے سامنے کھڑے سامنے پھلا تہار گئی گلاب دیا پتیاں نہیں سن افکار بھٹی گلاب دیا پتیاں نہیں نہ سامنے دیکھے سامنے تلوار ہے ادھر ختم نبوت کا غدار ہے مسلمہ قصاب کہیں گے حبیب ہم اپنے نبی دی نبوت دی گل کر ہم عظمت مصطفیٰ دی گل کر ہم در سننا حضرت حبیب بن زید آدھاج میں ہم سرکار دی نبوت عظمت مصطفیٰ دی گل کر تو کی کرے گا کہندہ میں اس تلوار نہ تیرے جسم دی بوٹیاں کر دیا گا پتہ بھی ہے ان ختم نبوت کا نعرہ لایا تے بوٹیاں ہونیاں گلے میں مالا نہیں پہنی گلے میں چھار نہیں پہنے میں نے کسا جناب موڈل پتہ بھی یہ بوٹی اے گل سن کے ایتھے بیٹھ کے ختم نبوت کی گل کرنا دشمن دے وہ بھٹی صاحب اے سن کے کہ تو ہن مصطفیٰ دی گل کیتی ختم نبوت کی گل کیتی میرے ٹکڑے کر دیں گے اس ویلے پھر سینہ تان کے زہرا دے باپے دی حصے کا پیرا دینا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد آج مختافظ ذرا دھیان کرے اس نعرے تسیدہ دل کیوں لگنے ایک گل حضور دی ختم نبوت دی ایڈے زور نال کیوں کر رہے ہیں کیونکہ صحابہ نے دسے ہیں سارے دین دی گلاں ایک پاسے ختم نبوت دی گل آج صاحب ایک پاسے تقریباً غزوات جدے میں سریات 74 کے 74 کر لینے کچھ 26 ایسی غزوات نے بعد 28 میں لکھے جنہیں خود رسول اللہ تلوار پھڑ کے تشریف لائے جنہیں حلوہ کھانا نبی دی سنت ہے نا ایمیں دین دے پیرے واسطے تلوار نب کے دشمن دے سامنے جانا یہ بھی حضور دی سنت ہے آخر دشت گردی نہیں یہ جلیہ پیارن اے سنت سوکھیا کر سکتا ہے اے سنت رسول اللہ دی صحابہ دی جس میں دین تے حملہ ہوئے پھر تلوار پھڑ کے لشکر دے سربراہ بن کے بدر میں جانا بھی حضور دی سنت ہے خندق میں جانا بھی ٹکر نہ لبے نہ ٹکر پھر پیٹ تے پتھر بن کے دین دا پیرا دینا اے بھی حضور دی سنت صحابہ دی سنت بات لمبی میں چلی جائے سبحان اللہ تقریباً کم پیش 74 جنہیں بچ رضوات سریات 74 جنگیں ہوئیں نے سلام دے خاطر 74 جنگیں کم پیش 259 صحابہ نے اپنی جانت دے نظرانے دیتے 259 201 تو 59 ایک گھٹ 60 صرف 259
جتنی جنگاں ہوئی بدر بھی وچ خندق بھی ہے دین پاک واسطے سبحان اسلام واسطے جڑا اج مولویاں نے بسترے چ بند کیتا اسلام اسلام اس لیے تے جنگاں ہوئی تے صحابہ جانیں دتیاں 259 لیکن جدو سرکار دی عزت تے حملہ ہویا سبحان دی ختم نبوت تے مسلمہ کذاب نے حملہ کیتا کہ جنگ یمامہ وچ پھر 200 نہیں 1200 صحابہ 1200 جن وچ امام مسجد خطیب مفتی قاری عالم فاضل اتنے نویاں نویاں پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں اور چھڈ استاد جی تساں بچیاں نے پڑھاؤ چوک وچ کھڑو تے ہن اسلام آباد جا کے وزیر آباد جا کے اتنے کی اساں حضور دی عزت دی اساں دین پڑھانے ہیں نمازاں پڑھانے ہیں نبیوں تو بعد جڑا سب تو بڑا مفتی نے امت دا وہ حضرت ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد الرسول سیدنا صدیق اکبر سب تو سخی بھی سب تو زیادہ متقی بھی سب تو زیادہ دلیر بھی سبحان اللہ مولا کائنات نے سوال کیتا نا کوفی دی جامع مسجد ممبر تے بیٹھ کے بھٹی صاحب سب تو زیادہ دلیر کون ہے لوگ کہاں کہ علی تسی ہو فرمایا تواڑیاں نگاہاں چ میں دلیر ہاں پر میں نے پوچھنا بدر علی راتی میں تکیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام دے خیمے دا پہرا کون دے گا کس سے تلوار نہیں چلی پھر حضرت صدیق اکبر تلوار لا کے فرمایا آج میں مصطفیٰ دی عزت ہے سبحان اللہ فرمایا امت میں سب تو بڑا دلیر سب تو بڑا بہادر ہوئے جنہ میدان بدر وچ مصطفیٰ دی عزت پانا دیتا ہے اور یار خان سیدنا صدیق اکبر دی ثابت ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا کوئی حافظ میں مدینے چ نظر نہ آئے ہاتھ میں جیڑی شے آندی ہے پتھر آندا ہے اٹ آندی ہے روڑ آندا ہے جو آندا ہے سارے لے کے نکل جاؤ کدے واسطے حضور دی عزت واسطے ایتھے سبق پڑھا نہ اٹ چکا گے نہ ڈنڈا پھڑا گے نہ تلوار پھڑا گے تلوار بزدل نہیں پھڑ سکتا ہاں تلوار اوہی پھڑے گا اس دی عزت واسطے جن اللہ نے جگر دیتا ہے جن اللہ نے کلیجہ دیتا ہے نہ بٹا اٹھائیں گے نہ یہ کریں گے نہ تُسا کیا کرنا کرو جو تسی کمن پہ لگے ہو سبحان ہم ہاتھ بھی اٹھاواں گے اسی ڈنڈا بھی اٹھاواں گے ساڈے قائد دے پتر نے دسیا مت موتی تنے بھول ہو گئے میرا ملک اور ہے پاکستان اور ہے فرمایا انڈیا نہیں فرانس نہیں یہ ساری دھرتی رب دے رسول دی ہے ہم اس دھرتی پہ رہ کر سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں لیکن سن لو اگر ہم سنی برداشت نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے چاہے ہالینڈ ہو فرانس ہو امریکہ ہو انڈیا ہو مستحی رسول جہاں بھی ہوگا اس کے لیے اعلان یہی ہے من سب نبی اوڑی بولو شالا بوز دلوں کبھی نیند نہ آئے من سب نبی من سب نبی آج شیر دیوان کا فتوہ نہیں یہ باؤدی سنگریہ ملتانی کا فتوہ نہیں یہ علامہ مولانا غلام فیض صاحب کا فتوہ نہیں نہ علامہ پیر سید احمد سعید کاظمی کا فتوہ ہے نہ یہ مہر علی کا فتوہ ہے نہ باب فرید کا فتوہ ہے نہ باب رضوی کا فتوہ ہے یہ فتوہ آمینہ دے لال حسنین دے نانے دے کہ قیامت تک جیڑا بھی کسی نبی دی گستاخی کرے من سب نبی ہم کٹ کے رکھ دے اس دھرتی کے ہر گناہ گار تے برداشت ہو سکتا ہے نہیں برداشت تو محمد عربی کا گستاخ برداشت نہیں ہو سکتا ہے من سب نبی فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه سب نبيا فاقتلوه